بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر، اور حاکموں کی، منکم، تم میں سے۔ مومنوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے حکومت میں ہو ان کی بھی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تنازع ہو، اختلاف ہو جائے، فی شیء، کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ، پس رجوع کرو، الی اللہ، اللہ کی طرف، رسولی، اور اس کے رسول کی طرف۔ اور اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ ان، اگر کنتم ہو تم، تؤمنون، ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف رجوع کرو۔ ذالک، یہ، خیر، بہتر ہے، واحسن، اچھا ہے، تاویلا، انجام کے لحاظ سے، یہ اچھا اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ بخاری میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کی سرداری ایک انصاری کو دی۔ وہ سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، کیا تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری فرما برداری کا حکم نہیں دیا تھا؟ سب نے کہا، بے شک دیا ہے۔ فرمانے لگے، تو ایسا کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ پھر آگ منگوا کر لکڑیاں جلائی، پھر حکم دیا کہ آگ میں کود پڑو۔ تو ایک نوجوان نے کہا، لوگو سنو، آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہم نے دامن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ لی ہے۔ تم جلدی نہ کرو جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو جائے۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی فرمائے تو بے جھجک اس آگ میں کود پڑنا۔ چنانچہ یہ لوگ واپس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس آگ میں کود پڑتے تو ہمیشہ کی آگ میں جلتے رہتے۔ ابو داؤد میں ہے کہ مسلمانوں پر سننا اور ماننا فرض ہے۔ دل چاہتا ہے، نہیں چاہتا، طبیعت مانتی ہے، نہیں مانتی، لیکن اس وقت تک کہ رسول اکرم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ جب نافرمانی کا حکم آ جائے تو نہ سنے اور نہ مانے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مجھے میرے خلیل نے سننے اور ماننے کی وصیت کری، اگرچہ ناقص ہاتھ پاؤں والا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں لگاتار رسول آتے رہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر خلفاء کی کثرت ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے کی بیعت کرو، پھر اس کے بعد کی ان کا حق انہیں دے دو۔ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رعیت کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، میری اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس کے علاوہ امیر کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اگر کسی معاملے میں تمہارے امیر سے اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی جانب، یزعمون، جو کہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم، بے شک وہ، آمنوا، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو انزل، نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، وما، اور جو انزل، نازل کیا، من قبلک، آپ سے پہلے۔ تو کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جو آپ پر کتاب نازل ہوئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ایمان تو لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یریدون، چاہتے ہیں، یتحاکموا، یہ کہ فیصلہ کروائیں، الی الطاغوت، طاغوت سے۔ ایمان تو اللہ اور کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے ان کا وہ شیطان کرے، طاغوت کرے۔ وقد، اور تحقیق، امروا، حکم دیا گیا ہے ان کو، یکفروا بہ، کہ اس کا انکار کرو، اس کا کفر کرو۔ ویرید الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے، یضلہم، یہ کہ گمراہ کرے تم کو، ضلالا، گمراہ کرنا، بعیدا، دور کا، اور شیطان تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے دور کا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہ دعویٰ کرتے ہیں بے شک وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں پر وہ ایمان لاتے ہیں،
لیکن چاہتے ہیں کہ فیصلے طاغوت سے کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کریں۔ وہ یہ سب شیطان کے بہکاوے میں کرتے ہیں اور شیطان انہیں حق سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ یہود کے سربراہ کا نام کیا تھا؟ کعب بن اشرف۔ تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس کا سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا تھا۔ پھر ہوا کیا کہ لوگ اپنے مقدموں کے لیے فیصلہ کروانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے لگے، لیکن جب لوگوں کو لگتا کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا تو وہ کعب بن اشرف کے پاس چلے جاتے، کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن مقدمے کا فیصلہ کعب بن اشرف کے پاس لے جاتے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ اس طرح شیطان انہیں دور کی گمراہی میں لے جاتا ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں تعالوا آؤ الی طرف ما جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف آؤ اور پیغمبر کی طرف آؤ۔ رأیت المنافقین، تم دیکھو ان منافقوں کو، یسد رک جاتے ہیں، ان کا آپ سے سدودہ رک جانا، تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض برتتے ہیں، تم سے پیچھا چھڑاتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی فرمانبرداری کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی ہی کریں گے، جبکہ ایمان والوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ کیفا پس کس طرح اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے ان کو مصیبت، تو پھر کیسی ندامت، کیسی شرمندگی جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بما بوجہ اس کے قدمت جو آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، تو ان کے اعمال کی وجہ سے جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، ثم پھر جاؤ کا آتے ہیں آپ کی طرف، یحلفون قسمیں اٹھاتے ہوئے باللہ اللہ کی، پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے بھاگے چلے آتے ہیں۔ ان اگر اردنا چاہیا، ان یہ کہ اردنا ارادہ تھا ہمارا، اللہ مگر احسان و توفیقہ اور موافقت تھی، ہمارا مقصد تو تھا جو وہ بلائی تھا اور موافقت ہی تھا۔ پھر کیسی شرمندگی جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جو ان کے اعمال ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو وہ پھر قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں اللہ کی کہ ہمارا ارادہ جو تھا وہ تو آپس میں موافقت قائم کرنے کا تھا، ہم تو چاہتے کہ دوسروں کا دل رکھا جائے، آپس میں میل جول بڑھانا چاہیے۔ تو جیسے ایک اور آیت میں ہے کہ فَاتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یعنی تو دیکھے گا بیمار دل یعنی یہود و نصارہ کی باہمی دوستی کی تمام کوششیں کریں گے آپس میں، پھر کہیں گے اگر ان سے اختلاف رکھا جائے تو یہ لوگ تو ہمیں نقصان پہنچانے کی۔ مجید میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ آپس میں جو دوستی کی ہے وہ بہت کوششیں کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ان لوگوں سے اختلافات رکھیں گے غیر مسلم سے تو یہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو ہم بس آپس کی اتفاق کے لیے، محبت کے لیے جو ہے خود کو نقصان سے بچانے کے لیے ان سے دوستی رکھتے ہیں۔